رشیا اور یوکرین کے درمیان حالات کافی خراب ہو چکے ہیں. آج صبح سے ہی ہمیں یہ خبریں منسول ہو رہی ہیں جس کے اندر ہم نے دیکھا جا سکتا ہے کہ رشیا نے یوکرین میں اپنے ٹروپس بھیج دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ کافی بلاسٹ بھی ہو چکے ہیں. صبح سے ٹویٹر پہ اس طرح کی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں جس کے اندر نہ صرف بم بلاسٹ کی آوازیں بلکہ ان کے ویژولز بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دی correspondent.pk. آئی ایم عائشہ صدیقہ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان آخر ایسا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے رشیا کو یہ سٹیپ لینا پڑا اور ایک جنگ باقاعدہ شروع کر دی گئی. رشیا اور یوکرین کا مسئلہ آج سے نہیں بلکہ 2013 سے چلتا ہوا آ رہا ہے جب یوکرین کے ایسٹرن ریجن میں کچھ سیپریٹسٹ موومنٹ نے اس کو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ریجن قرار دیا جس کو ڈونباس ریجن بھی کہا جاتا ہے. کچھ دن پہلے رشیا نے اس ریجن کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. انٹرنیشنل لاء کے اندر جب بھی آپ کوئی بھی کنٹری کسی ریجن کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے یعنی کہ وہ اس کو ایک الگ سوورن اسٹیٹ کنسیڈر کرتا ہے تو اس نے انڈیپینڈنٹلی یوکرین کے ایک ریجن کو انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کر لیا یعنی ایک الگ اسٹیٹ تسلیم کر لیا. اب اس ریجن میں زیادہ تر رہنے والے لوگ پرو رشین ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے اس ریجن کا وہ یہ کہ نیٹو جو کہ ہے نارتھ الائنس ٹریٹی آرگنائزیشن اس کے اندر کافی یورپین اور ویسٹرن امریکن کنٹریز اسٹیٹس اس میں ممبر ہیں اور یوکرین اس اسٹیٹ کا ممبر بننا چاہ رہا ہے, اس الائنس کا ممبر بننا چاہ رہا ہے. تو اس سے ہوگا یہ کہ یوکرین کے اندر امریکن اور یورپین ٹروپس آ جائیں گے اور یوکرین جو ہے وہ رشیا کا نیبر کنٹری ہے. رشیا نہیں چاہتا کہ یوکرین کے اندر ویسٹرن ٹروپس آئیں کیونکہ وہ بالکل اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کافی عرصے سے یہ ویسٹ کو وارن کرتے رہے ہیں کہ ڈو ناٹ میک یوکرین اے پارٹ آف نیٹو, لیکن کیونکہ انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں تو ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے ولادیمیر پیوٹن نے 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ اپنے فوجی یوکرین بارڈر پہ کھڑے کر دیے تھے اور ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے مطابق وہ فوجی اب یوکرین کی باؤنڈری میں انٹر ہو چکے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ بلاسٹ کے ساتھ ساتھ اٹیک تو ہو ہی رہا ہے. انہوں نے رشین ملٹری نے یوکرین کے ایئر ڈیفینس کو ڈیڈ کر دیا ہے. سو اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینس منسٹری آف رشیا, the air defense of Ukraine is not working at the moment. They have completely destroyed it and it is not able to function anymore. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ پیوٹن نے ویسٹ کو اور کسی بھی اور اسٹیٹ کو انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ اس وقت اس یوکرین اور رشیا کے درمیان میں انٹرفیئر کرے گا تو اس کو کانسیکوینسز خود بھگتنے ہوں گے. تو یہاں پہ کچھ سوال آتے ہیں وہ یہ کہ از اٹ گوئنگ ٹو بی اندر وار ان دی ویسٹرن ریجن, از اٹ دا بگننگ آف اے ورلڈ وار 3؟ کیونکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی یورپ کے اندر کسی بھی کنٹری کو اٹیک کیا گیا ہے تو اٹ ہیز لیڈ ٹو اے ورلڈ وار. تو اب جب یوکرین وچ از اے ممبر آف یورپ تو اس کے اندر بھی کیا اب ویسٹ پارٹیسپیٹ کرے گا, کیا وہ اس کی مدد کو آئیں گے؟ کیونکہ ابھی کافی کنٹریز نے فزیکلی پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا ہے اس وار کے اندر, صرف انہوں نے ویپنز بھیجے ہیں یوکرین یا پیسے کی مدد میں یوکرین کو فنڈز فراہم کیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یو ایس نے اور یورپ نے کافی اکنامک سینکشنز لگا دی ہیں رشیا کے اوپر. اس کے ساتھ ہی ساتھ جرمنی نے رشیا سے یورپ آنے والی گیس پائپ لائن نارڈ اسٹریم کو بھی بند کر دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اکنامک سینکشنز کے علاوہ بھی یہ کنٹریز کوئی اور اسٹیپ لیں گے. ول اٹ بی اندر ورلڈ وار ان دا کنٹری آف دا ماڈرن ایج؟ کیا آج کی جنریشن ایک اور ہسٹوریکل ایونٹ دیکھے گی؟ we'll just have to wait and watch.